بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیار المسلمین احسنهم اخلاقا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی تمام تعلیمات اور تمام ہدایتوں کا خلاصہ حسن اخلاق ہے. اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھا کیریکٹر. ایمان کے بعد، اخلاص کے بعد جو شخص اچھے اخلاق کو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی نفع اٹھائے گا، آخرت میں بھی اسے ہمیشہ کا نفع ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو گندے اخلاق سے پاک کر کے اچھے اخلاق سے آراستہ کر لیا. گندے اخلاق کو اپنے اندر سے نکال کر اپنے اندر اچھے اخلاق کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیار المسلمین، اللہ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک، خالق کے نزدیک اور مخلوق کے نزدیک، ایمان والوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجیے، اچھے کاموں کا حکم دیجیے. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، جہالت کا برتاؤ کریں، ان سے نظر ہٹا لیجیے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم ڈرو جہاں بھی تم رہو. تم اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی رہو، چاہے سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، چاہے گھر کے اندر رہو، چاہے گھر کے باہر رہو، چاہے اکیلے رہو، چاہے مجمع میں رہو. ہر حال میں، ہر وقت میں تم اللہ سے ڈرو. جب تم ہر حال میں اللہ سے ڈرو گے تو تم نیک کام ہی کرو گے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. پھر فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک کام کر لو. تمحوها، اس سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق کیا ہیں، کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا اخلاق مصطفی یہ اچھے اخلاق، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ عادات تھی، جو کچھ اخلاق تھے، جو کچھ اوصاف تھے، جو کچھ صفاتیں تھیں، وہی جو ہے نبی اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جن بھلی باتوں کا حکم دیا گیا، جن اچھی باتوں کا حکم دیا گیا ان کو کرنا، اور جن بری باتوں سے منع کیا گیا ہو ان سے رکنا، یہی اچھے اخلاق. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے اخلاق حسنہ کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں.
پہلی چیز بسط الوجہ، یعنی ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، ہر ایک کے ساتھ ہسمکھ چہرے کے ساتھ ہنستے ہوئے خوشی سے ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بذل المعروف، ہمارے پاس جو بھی اچھی چیز ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے ہماری صلاحیت ہو، چاہے ہماری مہارت ہو، کسی بھی چیز سے، اپنی کسی بھی چیز سے دوسروں کو ہم نفع پہنچا سکتے ہوں تو وہ نفع پہنچانا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ درخت، جھاڑ، جس جھاڑ کا پھل لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اس جھاڑ کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اس کی مارکیٹ میں بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر سیب کا درخت ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس درخت کی بھی عزت ہے۔ اسی طرح ہمارے اخلاق سے، ہماری عادتوں سے، ہمارے مال سے، ہماری صلاحیت سے کسی کو اگر فائدہ پہنچے تو اس کا فائدہ ہم ہی کو ملے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیسری چیز ہے وہ کف الاذی، اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، دوسرے کے سامنے جھک جانا یہ اچھے اخلاق ہیں، جبکہ دل میں بہت کچھ عداوت چھپی ہوئی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لیکن سامنے بس جھکتے ہیں، دانتیں دکھاتے ہیں، لیکن دل میں کھوٹ ہوتا ہے، دل میں عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو اچھے اخلاق کا نام دے دیا ہے، یہ تو نفاق ہے، نفاق کو لوگوں نے حسن اخلاق کا نام دے دیا ہے۔ اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ ہمارے اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرات صحابہ کرام اسی وصف کے حامل تھے، حضرات صحابہ کرام اس وصف میں سب سے نمایاں تھے، اور ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے اندر بھی یہ وصف، یہ عادت، یہ اچھائی سب سے زیادہ تھی۔ قریب کے بزرگوں میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، جو کہ مجاہد آزادی تھے، ہندوستان کی وہ آزاد دلانے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو ٹرین میں ایک جنٹل مین ہندو بھی تھا، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، استنجا کی ضرورت ہوئی، تو ٹوائلٹ کو گیا تو بالکل گندا تھا، گندگی سے بھرا ہوا تھا، تو فوراً ناک پکڑ کے باہر آ گیا منہ بنا کے۔ تو حضرت کو معلوم ہو گیا کہ ٹوائلٹ جو ہے، پیخانہ جو ہے، استنجا خانہ جو ہے وہ خراب ہے۔ فوراً اپنا لوٹا لیے، دو چار جو وہاں کاغذات تھے، سگریٹ وغیرہ کے ڈبے تھے، ان کو جمع کیا اور اندر جا کے اپنے ہاتھوں سے پورا جو ہے وہ صاف کر دیا۔ اس کے بعد باہر آ کے اس جنٹل مین سے کہا اب پاخانہ بالکل صاف ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس کو زور کا تقاضا تھا، اس لیے فوراً گیا، جا کر دیکھا تو بالکل صاف تھا۔ واپس آ کر کہنے لگا میں آپ کے اس اچھے اخلاق کو میں کیسا بیان کروں، بہت متاثر ہوں۔ تو اس ٹرین کے اندر ایک عالم صاحب تھے اور ایک مولوی صاحب، خواجہ نظام الدین تونسبی، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بازو والوں سے پوچھا کہ یہ اللہ بزرگ کون ہے؟
کہا گیا کہ یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، تو فوراً گئے، جا کے حضرت کو گلے لگا لیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے خلاف فتوے دیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، آپ تو ایسے اچھے اخلاق والے ہیں، اگر آپ سے معافی مانگے بغیر اگر میں دنیا سے چلا جاتا تو میں سیدھے جہنم جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو دکھا دیا، ورنہ میری عاقبت برباد ہو جاتی۔ تو حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے بڑی عاجزی سے تواضع سے فرمایا، یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا، رات میں کھانا کھایا، رات میں سویا اور اسی بستر میں پاخانہ کر کے صبح سویرے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ اتفاق سے اس کی جو تلوار تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تلوار لینے کے ارادے سے جب صبح کو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، سارے پیغمبروں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر صاف کر رہے۔ تو وہ یہودی کافر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ جو دین اسلام ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، اخلاق سے، صفات سے، اوصاف سے، اس کے اصولوں سے جتنا پھیلا اتنا کسی سے بھی نہیں پھیلا۔ یہی اخلاق اگر ہم آج کے ہمارے ملک کے جو برادران وطن ہیں غیر مسلم، ان کے ساتھ بھی اگر کریں تو کوئی دور نہیں ہے کہ ان کا دل بھی پگھل سکتا ہے، وہ بھی جو ہے اسلام میں آ سکتے ہیں۔ وہ تو ہر کنکر کو شنکر مانتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہر کنکر کو شنکر مانتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کو کیا وہ نہیں مانیں گے؟ اس کے سامنے نہیں جھکیں گے؟ ضرور جھکیں گے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست جو ہے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور بہترین مقرر تھے۔ 10 بجے رات کو بیان شروع کرتے تو صبح کی نماز تک بیان کرتے تھے، ایسے خطیب تھے، ایسے مقرر تھے، کوئی بھی ایک آدمی اٹھ کے نہیں جاتا تھا، ایسا مؤثر ان کا خطاب ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جالندھر میں ایک مدرسے میں جلسے میں بیان کرنے کے لیے گئے، جلسے میں بیان ہو گیا، بیان کے بعد جب کھانا کھا رہے تھے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک بھنگی کسے کہتے ہیں؟ جو ٹوائلٹ صاف کرتا ہے نا، اسے بولتے ہیں۔ اس کو دیکھا کہ وہ وہاں کنارے میں کھڑا ہوا ہے، تو حضرت نے اسے بلا کر کہا کہ آؤ بیٹھو، ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو بھنگی ہوں، میں آپ کے ساتھ کیسے کھا سکتا ہوں؟ حضرت نے کہا انسان تو ہو، بھوک تو لگتی ہوگی تم کو بھی، آؤ۔ زبردستی گئے، جا کے اس کا ہاتھ دھلایا، اپنے بازو بٹھا لیا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ حضرت میں تو بھنگی ہوں۔ تو اس کے بعد اس کے اندر کے جھجک کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، اس کو شوربے میں ڈبویا، سالن میں، پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں رکھا۔ اس کے بعد آلو کا ایک ٹکڑا تھا، اس کو اس کے منہ میں رکھا۔ جب اس نے آلو کا آدھا ٹکڑا کھا لیا تو باقی آدھا ٹکڑا حضرت نے خود کھایا۔ اس کے بعد جب اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پیا۔ اب اس کے بعد کھانے کی مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا۔ شام کو عصر کی نماز کے وقت میں وہ بھنگی جو کہ کافر تھا، اپنی بیوی کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ حضرت مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے۔ فوراً حضرت کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کی اس نے گواہی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اسلام ہے جو ایسے اخلاق کو ہمیں سکھاتا ہے، تو ہم ہی اس کو اپنانا چاہیے۔
اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو بے شمار ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ حسن خلق حسن۔ میزان عمل میں، ایک ایمان والے کے میزان عمل میں، ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل مؤمن وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، ایمان والا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور ایک حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے ایک بعد دیگر کئی شوہر ہو گئے ہو، مثلا ایک شوہر پہلے تھا وہ مر گیا، اس کے بعد اس نے دوسرے سے شادی کر لی، پھر اس کے بعد جب اس کا بھی انتقال ہوا تو اس نے تیسرے سے شادی کر لی، تو اب جنت میں یہ عورت کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے 3 آپشن رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اسے اختیار دیا جائے گا، جو جس شوہر کو چاہے اختیار کر لے، اسی کے ساتھ وہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سب سے آخر میں جس کا انتقال ہوا ہوگا، یعنی جو آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ اس کو رکھنے کا آپشن دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ دنیا میں جو اچھے اخلاق کے ساتھ رہا تم اس کے ساتھ رہو۔ روایت میں آتا ہے کہ عورت یہ کہے گی کہ جو دنیا میں میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا میں آج اسی کے ساتھ رہوں گی، چنانچہ وہ عورت اسی کو اختیار کرے گی۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اچھے اخلاق جو ہیں، اچھا کردار، اچھے کیریکٹر، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میسیج ہے، یہ خاموش ایک پیغام ہے، اسلام کی دعوت دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں ان کے ہاتھوں میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، حالانکہ انہوں نے ہاتھ میں تلوار کو نہیں پکڑا۔ انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے، انہی اچھے کردار کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح سے غیروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، اس سے متاثر ہو کر کئی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو اپنائیں، ہر ایک کے ساتھ، چاہے ہمارا اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے رشتہ دار نہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مسلمان نہ ہو، سفروں کے موقع پر کبھی پیش آتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام کا اہم حکم ہے، اس کی وجہ سے انسان اتنا ثواب پا لیتا ہے جتنا رات بھر عبادت کرنے والا پا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔